نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 170 سورۃ الحج آیت نمبر 38 to 62 38 سے لے کر 62 تک انشاءاللہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدافع مدافعت کرتا ہے عن الذین آمنوا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا کل خوان ہر خیانت کار کفور ناشکرے کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان کے خلاف ہونے والی سازشوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ اہل ایمان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ دفع عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دور کرنا۔ اگر آپ یہاں دیکھیے تو یدافع کے لفظ کے ساتھ عن کا صلہ ہے۔ جب یہ اٹیچمنٹ آتی ہے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ کسی چیز کو دور کرنا، کوئی چیز اسے نقصان دے رہی تھی اس کو دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرے گا، ان کا سہارا بنے گا۔ مکہ کے مشکل حالات میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا یا نہیں محبت کرتا ہر خیانت کار ناشکرے کو۔ یہاں پر خوان کفور سے مراد اہل مکہ ہیں۔ خیانت بھی کرتے تھے اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو انہوں نے جھٹلایا۔ سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اہل مکہ نے جھٹلایا، یہ بڑے ہی ناشکرے تھے۔ اذن للذین، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جو، یعنی جہاد کی اجازت کی بات ہو رہی ہے، یقاتلون جنگ کیے جاتے ہیں، بانہم ظلموا اس کے سبب سے کہ بے شک وہ ظلم کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جہاد کرنے کی اجازت پر پہلی آیت ہے، اسی لیے اس آیت کو مدنی آیت کہا جاتا ہے، کیونکہ جہاد کی اجازت مسلمانوں کو مدینہ میں ملی تھی۔ اور یہاں سے کون سی جنگ مراد ہے؟ یہاں سے مدافعانہ جنگ مراد ہے، یعنی ڈیفینسو وار کی اجازت ملی تھی۔ ایک ہوتی ہے اقدامی جنگ، اوفینسو وار، اور ایک ہوتی ہے مدافعانہ جنگ یعنی ڈیفینسو وار۔ اس وقت مسلمانوں کو جب مدینہ میں وہ سیٹل ہو رہے تھے، ڈیفینسو وار کی اجازت ملی تھی، یعنی اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ان کو اجازت کیوں دی گئی جنگ کی، اس کی وجہ بھی بتائی گئی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اس کے سبب کہ بے شک وہ ظلم کیے گئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا، لیکن وہاں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ مسلمان کمزور تھے، جنگ کی صورت میں یہ ختم کر دیے جاتے۔ جیسے ہی یہ مدینہ آئے، مدینہ میں اپنے آپ کو مضبوط کیا انہوں نے، پھر ان کو جنگ کی اجازت ملی۔ اور پہلی جنگ کون سی ہوئی تھی؟ جنگ بدر، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیے تو یہ ڈیفینسو وار تھی، اوفینسو نہیں تھی، اقدامی جنگ نہیں تھی، مسلمانوں نے خود سے جنگ نہیں کی تھی، مشرکین جنگ کرنے آئے تھے تو مسلمانوں نے ان سے فائٹ کی تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ ان کی مدد پر، ہم سے مراد مومن ہے، لقدیر البتہ قدرت رکھنے والا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ جہاد اور قتال کے بغیر بھی مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں غالب کر سکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ مسلمانوں کو جو بے سر و سامان تھے، تنگ دست تھے اور مٹھی بھر تھے، غالب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مٹھی بھر جماعت کو غالب کرنے پر قادر ہے۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے
یعنی مکہ والوں نے اپنے نبی کو نکال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ وہ پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی. اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. اب جنگ کی اجازت تو مسلمانوں کو مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو غالب کر دے. ایک چھوٹی سی جماعت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے کہ اس چھوٹی سی جماعت کو غلبہ دے دے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ وہ لوگ جو اخرجوا نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے بغیر حق نا حق. اب آپ دیکھیے کہ کیسا ظلم مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر کیا تھا, اسی بات کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق, الا مگر ان یہ کہ یقولو وہ کہتے ہیں ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے. یعنی ان کا جرم کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے. اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. ولولا اور اگر نہ دفع اللہ دور کرتا اللہ الناس لوگوں کو بعضهم ان میں سے بعض کو ببعض بعض کے ذریعے. یہاں پر الناس سے مراد مشرکین ہیں اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے لوگ بھی ہیں. اگر اللہ دور نہ کرتا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے, لہدمت البتہ ڈھا دی جاتی. ہدمت کا جو لفظ ہے ہا دال میم سے ہے, گر پڑنا, انہدام کو کہتے ہیں یعنی گرا دینے کو. البتہ ڈھا دی جاتی صوامع خانقاہیں, یہ راہبوں کے خلوت خانے ہیں یا عبادت خانے ہیں. راہبوں کی عبادت گاہ جو پہاڑوں میں اور جنگلوں میں بنائی جاتی ہیں, جو آبادی سے دور ہوتی تھی. رہبانیت کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن پہلے راہب ہوا کرتے تھے اور اپنی عبادت گاہیں یہ آبادی سے دور بنایا کرتے تھے. ان عبادت خانوں کو صوامع کہا جاتا تھا. وبیعون اور گرجے. بیعون جو ہیں یہ چرچز جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے اس کو کہتے ہیں. وصلوات اور عبادت خانے یعنی یہودیوں کے. سیناگوگس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جو یہودیوں کی عبادت کی جگہ ہے. کنیسہ کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ مساجد اور مسجدیں یعنی یہ سب عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی اور مختلف دین کے لوگوں کی عبادت گاہوں کے ناموں کو یہاں واضح کر کے بتایا گیا کہ یہ سب کی سب ڈھا دی جاتی. یہ عبادت گاہیں یذکرو ذکر کیا جاتا ہے فیہا ان میں اسم اللہ اللہ کا نام کثیرن بہت سا. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر اللہ اپنی مشیت کے مطابق کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو دفع نہ کرتا رہتا, یعنی مفسد قوتوں کو برباد نہ کرتا, تو دنیا میں تمام مذاہب کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ سب کی سب گرا دی جاتی. یہ تمام عبادت گاہیں اپنے اپنے وقت میں ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں, ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف عبادت گاہوں کا ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہود تو ٹھیک نہیں ہیں, عیسائی بھی ٹھیک نہیں ہیں, اسی طرح سے راہب بھی ٹھیک نہیں ہیں, تو ان کی عبادت گاہوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ یہ تمام عبادت گاہیں اپنے اپنے وقت میں ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی. چونکہ ان کی عبادت گاہوں کو ان ناموں سے پکارا جاتا تھا تو اسی لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ مشرکین اور باطل قوتیں اہل حق کو کبھی جینے نہیں دیتی اور نہ ہی ان کے عبادت خانے برقرار رہنے دیتی ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان مشرکین اور باطل قوتوں کو نہ ہٹاتا تو کیا ہوتا؟ ان عبادت خانوں کی جگہ بت خانے، مزارات اور آستانے ہی دنیا میں نظر آتے.
دراصل اس آیت میں مسلمانوں کو بہت بڑی بشارت دی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قانون بنایا ہے اس کے مطابق اللہ نے ہر زمانے میں مشرکوں کے غلبے کو روکا ہے اور اہل ایمان کو ان سے بچایا ہے. ایکچولی بات یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سرکش لوگ اہل حق کو تنگ کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ایک طویل عرصہ جب گزرتا ہے تو جو لوگ غلط ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کو صحیح سمجھتے ہیں. اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جاتا، باس کو باس سے ختم نہ کیا جاتا، تو دنیا میں پھر انہی لوگوں کا دین ہوتا جن کا اقتدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس پاور ہوگی وہی اپنا دین نافذ کرے گا، اپنا مذہب نافذ کرے گا. لیکن ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو بچایا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسے لوگوں کو کنٹرول نہ کیا جاتا تو دنیا میں اسی کا دین ہوتا جس کا اقتدار ہوتا. مذہب کے اعتبار سے وہ جس چیز کو فالو کر رہا ہوتا وہی لوگوں کو بھی کہتا کہ تم بھی اسی کو فالو کرو کیونکہ اس کے پاس پاور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ اہل حق کو بچایا ہے. قانون دفاع کے ذریعے لوگوں کو روکا ہے، اور اسی قانون دفاع کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اللہ نے بعض کو بعض سے روکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کو روکا ہے تاکہ اہل ایمان بچیں، سروائیو کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ، مَن يَنْصُرُهُ، اس کی جو مدد کرے گا اس کی، یعنی جو مدد کرے گا اللہ کی. وہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. یہ جو لفظ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ، یہاں آپ دیکھیں تو دو تاکید ہیں. لام تاکید بھی نظر آ رہا ہے آپ کو اور نون مشدد بھی نظر آ رہا ہے. تاکید پر تاکید کر کے کیا بات کہی گئی کہ اللہ مدد ضرور کرے گا، ضرور بس ضرور کرے گا. نصرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو گندم دینا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مرادی معنی کیا ہے؟ مدد کرنا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو مدد کرے گا اس کی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی عزیز، یقیناً قوت والا ہے، زبردست ہے. اچھا، یہاں جو عزیز کا لفظ ہے نا، یہ بھی کئی معنی دیتا ہے. اس میں ایک معنی تو آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ہے، ٹھیک ہے. ایک معنی آتا ہے غلبے والا ہے، ایک معنی آتا ہے قہر والا ہے، یعنی پکڑنے پر قادر ہے. اسی طرح سے اس میں امتناع کا معنی بھی آتا ہے. امتناع کا لفظ منع سے ہے، یعنی روکنے والا ہے. پھر طاقت اور قوت کا معنی بھی آتا ہے، کیونکہ جو غلبے والا ہو، جو قہر والا ہو، جو روکنے والا ہو، obviously وہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا ہے، زبردستی. آپ دیکھیں صفات ایگزیکٹلی سیم اس ٹاپک کے اوپر جو آنی چاہیے وہی آئی، کیونکہ بات پیچھے غلبے کی ہو رہی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ صفات بھی آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. بہت ہی اہم بات جو اس آیت کے آخر میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. ایک تو اللہ نے اپنی طرف نسبت دے کر اس کام کی عظمت اور اہمیت کو بتایا ہے. کون سے کام کی؟ دین کے کام کی. کیونکہ اللہ کی مدد کرنا مانا کیا ہے؟ دین کی مدد کرنا. یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے اور وہ کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے. وہ کسی کا بھی احسان نہیں رکھتا. جب ہم دین کو سرو کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. الحمدللہ، یعنی حیران کن برکتیں نصیب ہوتی ہیں، حیران کن آسانیاں نصیب ہوتی ہیں. تو دین کو سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اپنے وقت سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کرتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں تو مدد کروں گا اس کی جو میری مدد کرے گا، یعنی جو میرے دین کی مدد کرے گا، جو میرے دین کو پھیلائے گا، ہر اعتبار سے اس کو سرو کرے گا، تو میں بھی اس کی مدد کروں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر مدد سے بے نیاز ہے،
اس کو کیا ضرورت ہماری مدد کی، ہمارے کام کی، ہماری خدمت کی؟ وہ تو فرشتوں کو ایک آرڈر کر دے تو سارے کام ہو جائیں. لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لیتا ہے، پھر اجر بھی ہمیں ہی دیتا ہے الحمدللہ. اور یہ کہتا ہے کہ تم میری مدد کر رہے ہو. یہ بھی آنرز ہیں، حالانکہ اللہ ہر مدد سے بے نیاز ہے. اور پھر جو بھی دین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی مشکلوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کام کی برکت اتنی زیادہ الحمدللہ، جتنا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہر ایک کا کام مختلف ہے. دین کا جو کام ہے اس میں آپ دیکھیں تو ہر بندہ مختلف جابز پوری کر رہا ہوتا ہے، اپنی مختلف ذمہ داریوں کو، اپنے مختلف کرداروں کو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں الحمدللہ. حالانکہ ہر شخص مختلف کام کر رہا ہے لیکن اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ سب کو برابر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اپنا ہاتھ بھی رکھتے ہیں، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے نا. لیکن یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ دین پر چلنا، اس کی خدمت کرنا قربانی مانگتا ہے. پیچھے قربانی کی بات ہوئی، اب یہاں دین کے کام کی بات ہوئی. تو میں اور آپ ٹھنڈے ٹھنڈے تو رہ کر ہی کام نہیں کر سکتے. آپ کی اور میری چیکنگ اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنا آپ اس راستے میں آگے بڑھیں گے اس لیول کی چیکنگ ہوگی، اس لیول کی قربانی اللہ تعالیٰ آپ سے مانگے گا. کبھی آپ کو کوئی کام دے کر اور کبھی آپ سے کوئی کام لے کر اللہ آزمائے گا. تو دیکھیں جب اتنی سیکریفائس کرنے کی نیت کی ہے نا تو اپنے اجر و ثواب کو ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ دنیاوی کام بھی قربانی مانگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو ہم دنیا کے کام کرتے ہیں اس میں قربانی کا پہلو نہیں ہے؟ دنیا میں بھی کسی چیز کو اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. لوگ نہیں کہتے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے. لیکن دنیا میں ہم بہت کمفرٹیبلی قربانی دے دیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس چیز کے لیے بھی آپ سیکریفائس کر رہے ہو نا وہ آپ کو مل جاتی ہے. جب آپ دین کا کام کرتے ہو، دین کے لیے سیکریفائس کرتے ہو تو اس کا اجر آپ کو فوراً سے نہیں ملتا، وہ ریٹرن، وہ ریوارڈ آپ کو فوراً سے نہیں ملتا. تو پھر قربانی کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے لوگ دنیا کے کاموں کے لیے قربانی بڑی سے بڑی بھی دے دیتے ہیں، ان کو وہ آسان لگتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ریوارڈ فوراً ملتا ہے. لیکن دین کے لیے سیکریفائس کرنا ان کو مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریوارڈ ریٹرن فوراً نہیں، اور کبھی کبھی تو پوری زندگی کوئی ریوارڈ سامنے نظر نہیں آتا. لیکن اس کام کا بہترین صلہ ہے الحمدللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا مل کر ہی رہے گا. اور برکت کی کچھ کانسیپٹ ہم نے اپنے دماغ میں بنا کے رکھے کہ یہ ملی تو برکت ہے، یہ چیز نہ ملی تو برکت نہیں ہے. برکت کے تو کئی پہلو ہیں. آپ اگر اللہ کے راستے میں تھکتے ہیں آپ کی جانے کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی. آپ مجھے بتائیے جب کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، اس کو ریڈیشن سے، کیمو تھراپی سے گزارا جاتا ہے، کیا وہ اس میں نہیں تھکتا؟ کینسر کے جراثیم کو مارنے کے لیے تھک رہا ہے نا. تو جب ہم دین کے راستے میں تھکتے ہیں، مجھے تو پرسنلی ایسے ہی لگتا ہے کہ جتنا زیادہ تھکتے ہیں اتنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. کیونکہ دنیاوی علاج بھی آپ کو تھکاتے ہیں، ہسپتالوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. ایک دوائی کھاؤ تو اس کے 10 سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ایک پین کلر کھاؤ تو آپ کی کڈنیز کو ایشو آ سکتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کے گھوم رہے ہیں. اللہ کے راستے میں تھکے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں سے بچا لیں گے. اور جب ہم کسی بھی کام میں بزی ہوتے ہیں دین کے اعتبار سے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کی دنیاوی مصروفیات کو سکویز نہیں کر دے گا، کمپیکٹ نہیں کر دے گا؟ ایسے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو 100% اپنے آپ کو ڈیووٹڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں دین کے کام کے لیے، ان کے دنیاوی کام یوں چٹکی بجا کے بن جاتے ہیں. میں یہی سوچتی رہ جاتی ہوں دیکھو یہ اللہ کے راستے میں بزی، اس کے کام خود بخود بن رہے ہیں. اور جو دوسرے لوگ دنیا کے کاموں میں انہی کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے، ان کے کام بن کے ہی نہیں آ رہے. گھر بیٹھے بیٹھے بچوں کے رشتے ہو جاتے ہیں. ارے بھائی آپ تو دین کا کام کر رہے تھے، نہ تو آپ نے کبھی کسی رشتے کے لیے ایفرٹس کی نہ کچھ کی، رشتے ایسے ہی ہو گئے اور اچھی اچھی جگہوں پہ ہو گئے الحمدللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کام کی جو برکت ہے نا اس کو فیل بھی تو کریں نا. ہم سوچتے ہیں ہم دین کا کام کریں گے تو اب ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی،
ہمیں اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی, ہم کہتے نہیں اب سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو ایسا نہیں ہے جناب, ایسا نہیں ہے. ڈیفیکلٹیز آپ کے ایمان کے اعتبار سے زیادہ آئیں گی, کیونکہ ایک تو آپ کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں دین کے کام کی وجہ سے, دوسرا آپ کو ملٹیپل درجات ملیں گے ان سیکریفائسز کی وجہ سے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں, اور تیسرا جو آپ کو تکالیف آئیں گی اس راستے میں اس کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے 100 درجے تیار کر رکھے ہیں تو وہ ایویں تو نہیں ملیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری مدد کرے گا میں تو اس کی مدد ضرور بضرور کروں گا. اب جس کا جتنا ایمان اس بات پر, آپ کے بگڑتے کام بنیں گے, یہ میرا تو ایمان ہے الحمدللہ, بگڑتے کام بنیں گے. پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ پوری سینسٹیوٹی کے ساتھ آزمائے گا, آپ کو لگے گا کچھ نہیں ہو سکتا. جیسا بھی پیچھے ہم کیا پڑھ رہے تھے, مکہ والوں نے کیا سمجھ لیا تھا جو مسلمان تھے کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کیسے, اللہ تو ایمان والوں کی مدافعت کرتا ہے, اللہ ان کا سہارا بنے گا, اللہ ان کی مدد کرے گا. ایسے کیسے سوچ لیا مومنین نے کہ اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیوں؟ اللہ تو مدد کرتا ہے ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. جب آپ ترجمہ یاد کرتے ہیں, جب آپ تفسیر کا کام کرتے ہیں, ہوم ورکس بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی ٹینشنیں برداشت کرتے ہیں, اور جس کے گھر میں جتنے مشکل حالات پڑھائی کے اعتبار سے, گھر کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں, اور پھر اب شادی بھی ہو گئی تو بچے بھی سنبھالنے پڑتے ہیں, اور سب کے موڈ سوئنگز بھی دیکھنے پڑتے ہیں. سم ٹائمز کچھ چیزیں ایسی فیملی میں چل رہی ہوتی ہیں کہ سب کے موڈ خراب ہوتے ہیں, اب اس میں آپ کو دین کا کام بھی کرنا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. بس آپ کے دل میں تھوڑا سا ہی آ جائے کہ میں یہ کام نہ کرتی تو اچھا تھا, آپ دیکھیں کچھ ہی مہینوں میں یہ کام آپ سے چھوٹ جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ تو ساری مددوں سے بے نیاز, اس کو تو ہماری چھوٹی سی بھی مدد نہیں چاہیے, نہ بڑی سے بڑی چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کے بعد ایک ٹاسک دینا شروع کرے نا تو سمجھ جائیں اللہ آپ کی سیکریفائسز کو قبول کر رہے ہیں, اور جب آپ کو پازز لگنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کچھ تو گڑبڑ کر رہے ہیں, دیر از سم تھنگ رانگ. پھر سیلف انالیسس کرنے کے بعد, اپنا جائزہ لینے کے بعد آپ کو ایسا لگے کہ نہیں آپ نے کچھ غلط نہیں کہا, آپ نے کوئی نیت خراب نہیں کی, تو پھر وہ چیکنگ بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ جہاں دے کر آزماتا ہے وہاں لے کر بھی آزماتا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا, اس بات سے بالکل نہ ڈریں کہ ہماری تو دنیا خراب ہو جائے گی, کبھی نہیں. کوئی اللہ ماشاءاللہ ایسے کوئی بہت ہی نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑا آزماتا ہے, لیکن موسٹلی لوگوں کو جو دین کا کام کرتے ہیں, دین کی خدمت کرتے ہیں, اللہ ان کی دنیا بھی بہت اچھی کرتا ہے اور آخرت بھی اچھی کرے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا میں جو برکت ملتی ہے اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں, جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو, ایسی کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں, لیکن برکتیں تو ملیں گی. ہم نے پیچھے ایک آیت پڑھی تھی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. برکتیں تو نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے, زبردست ہے. جہاں وہ مشرکین کو مغلوب کر سکتا ہے وہاں وہ مسلمانوں کو غالب بھی کر سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین, وہ لوگ, امکناہم, اگر قدرت دے ہم ان کو. اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ الذین اسم موصول ہے نا, وہ جوڑ رہا ہے بات کو. اگر ہم ایسے لوگوں کو جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو اگر ہم قدرت دیں فی الارض, زمین میں, یعنی اسلامی حکومت قائم ہو جائے, تو اب وہ کیا کریں گے, یا اسلامی حکومت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی؟ اقاموا الصلاۃ, وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, جو نیک بندے ہیں جو اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں, ان کو زمین میں قدرت دے, ان کی حکومت قائم ہو جائے, تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یا پھر آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کروائیں. سب سے پہلے نماز کی بات آئی اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کی پہلی عملی شکل نماز ہے. وہ آتوا الزکاۃ, اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو. ایک بات تو
ان لوگوں کے حوالے سے آ رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں جب ان کو پاورز ملے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا پھر اس بات کو آپ یوں کہیں کہ پھر وہ زکوٰۃ ادا کرواتے ہیں۔ نفلی صدقات کی بات یہاں نہیں ہوئی، پہلے فرض صدقے کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے بات زکوٰۃ کی ہوئی ہے۔ وَأَمَرُوا، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہیں برائی سے۔ منکر کے بارے میں تو ہم کئی بار آپ کو بتا چکے ہیں، ہر وہ چیز جو عقل اور شریعت کے خلاف ہو۔ اب یہ ان کی اگلی ذمہ داری ہے، کیا؟ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ یعنی ایسے لوگ صرف خود نیکی کر کے مطمئن نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود ہی صرف اچھے کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اچھا کام کرواتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں۔ دیکھیں نماز کی بات ہوئی تو وہ تو ہر شخص کا پرسنل عمل ہے نا، لیکن زکوٰۃ ایک اجتماعی عبادت ہے، اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اجتماعی عبادت ہے، بہت ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ رہ کر عمل کرنا اور کروانا ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سب کاموں کا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ جب ایک اسلامک اسٹیٹ بنتی ہے تو یہ سارے کام اس کو کرنے چاہیے، اس حکومت کو یہ سارے کام کرنے چاہیے، نماز کی پابندی کروائے اپنی عوام سے، اسی طرح سے زکوٰۃ کا سسٹم بنائے، اسی طرح سے نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ آج ہم بھی ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں، آپ کو یہ ذمہ داریاں پوری ہوتی نظر آ رہی؟ بالکل بھی نہیں۔ تبھی تو آپ دیکھیے ایک نہیں 10 مسئلے ہمارے سامنے، ایک پریشانی نہیں 10 پریشانیاں ہمارے سامنے، معیشت تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی۔ آج بلکہ آفس ٹائمنگز میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی امپلائیز کو، حیرت کی بات۔ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی 10 مشکلیں۔ ابھی میرے پاس ایک بچی آئی، مجھے کہہ رہی ہے باجی کوچنگ کے ٹائمنگز ہی ایسے ہیں کہ اثر نہیں پڑھ سکتے، اور انسٹیٹیوٹ میں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ بھی نہیں، اور اگر جگہ ہو تو پڑھنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا بیٹا جگہ نہیں ہے تو پڑھنے کیا دیں گے؟ کیا کروں میں؟ یا تو پڑھائی چھوڑ دو۔ یعنی کسی بھی کوچنگ سینٹر میں آپ چلے جائیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نماز کا ضیاع تو ہو رہا ہے، ٹیچرز بھی نہیں پڑھ رہے، اسٹوڈنٹس بھی نہیں پڑھ رہے، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور جو پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو اپرچونٹیز نہیں۔ اس بات کا خیال نان مسلم رکھتے ہیں۔ یورپ میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی لائبریریز میں نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے مسلمان اسٹوڈنٹس کے لیے، اور کوئی مسئلہ نہیں اگر ان کو اپنی جا کے نماز پڑھنی ہے تو وہ اپنی کلاس چھوڑ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس ٹائم کا جو لیکچر ہے اسٹوڈنٹس ریکارڈنگ بیسڈ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو کفار ہیں، وہ تو نہیں پڑھتے نماز، لیکن مسلمان بچوں کے لیے یہ فیسلٹی رکھی گئی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ ذمہ داری تو اسلامی حکومت کی ہے۔ وہ تو خیر فریڈم کے حساب سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، نان مسلمز تو یہ ساری چیزیں فریڈم کے حساب سے کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اپنے مذہب کو فالو کرنے کی آزادی ہے، اس بیسس پر انہوں نے یہ فیسلٹیز مینٹین کی ہوئی ہیں۔ لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے بچوں کو تو نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، اور جو پڑھنے جا رہا ہے اس کا جو لاس ہو رہا ہے اس پر یہ کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے خود ہی کر لینا، یعنی کسی طرح سے ٹیچر بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تو اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، جب یہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی تو عذاب بھی آئیں گے، ریمائنڈرز بھی آئیں گے، معیشت بھی تنگ ہوگی۔ پڑھا نا پیچھے سورہ طٰہٰ میں کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض برتے گا وہ معیشتاً دنکا کا شکار ہوگا، صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔